یہ اس چپل کی کہانی ہے جو کئی دن سے ایک بڑے سے کبوتر خانے کی چاروں طرف منڈلا رہے تھے اور طاق میں تھے کہ اڑتے کبوتر پر جھپٹا مارے اور اسے لے جائے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی بچوں، یہ اس چپل کی کہانی ہے جو کئی دن سے ایک بڑے سے کبوتر خانے کی چاروں طرف منڈلا رہے تھے اور طاق میں تھے کہ اڑتے کبوتر پر جھپٹا مارے اور اسے لے جائے، لیکن کبوتر بھی بہت پھرتیلے، ہوشیار اور تیز اڑنے والے تھے۔ جب بھی وہ کسی کو پکڑنے کی کوشش کرتے، وہ پھرتے سے بچ کر نکل جاتا۔ چیل بہت پریشان تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ آخر اس نے سوچا کہ کبوتر بہت چالاک، پھرتیلے اور تیز اڑان کی حامل ہے، کوئی چال چلنی چاہیے، کوئی ایسی ترکیب کرنی چاہیے کہ وہ آسانی سے اس کا شکار ہو سکے۔ چیل کئی دن تک سوچتی رہی، آخر اس کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی۔ وہ کبوتروں کے پاس گئی، کچھ دیر اس طرح بیٹھی رہی اور پھر پیار سے بولی، بھائیوں اور بہنوں، میں تمہاری طرح دو پیروں اور دو پروں والا پرندہ ہوں۔ ظاہر ہے تم بھی آسمان پر اڑ سکتے ہو، میں بھی آسمان پر اڑ سکتی ہوں۔ فرق یہ ہے کہ میں بڑی ہوں اور تم چھوٹے ہو، میں طاقتور ہوں اور تم میرے مقابلے میں کمزور ہو۔ میں دوسروں کا شکار کرتی ہوں، تم نہیں کر سکتے۔ میں بلی کو حملہ کر کے زخمی کر سکتی ہوں، اسے اپنے نوکیلی چونچ اور تیز پنجوں سے مار بھی سکتی ہوں، تم یہ نہیں کر سکتے۔ تم ہر وقت دشمن کی زد میں رہتے ہو، میں چاہتی ہوں کہ پوری طرح تمہاری حفاظت کروں تاکہ تم ہنسی خوشی آرام و اطمینان کے ساتھ اس طرح رہ سکو جس طرح پہلے زمانے میں رہتے تھے۔ آزادی تمہارا پیدائشی حق ہے اور آزادی کی حفاظت میرا فرض ہے۔ میں تمہارے لیے ہر وقت پریشان رہتی ہوں، تم ہر وقت باہر کے خطرے سے ڈرے سمے رہتے ہو۔ مجھے افسوس اس بات کی ہے کہ تم سب مجھ سے ڈرتے ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، میں ظلم کے خلاف ہوں، انصاف اور بھائی چارے کی حامی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ انصاف کی حکومت قائم ہو، دشمن کا منہ پھیر دیا جائے اور تم سب ہر خوف سے آزاد، اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کر سکو۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری میرے درمیان ایک سمجھوتا ہم سب عہد کریں کہ ہم مل کر امن کے ساتھ رہیں گے، مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے اور آزادی کی زندگی بسر کریں گے۔ لیکن یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ تم دل و جان سے مجھے اپنا بادشاہ مان لو۔ جب تم مجھے اپنا بادشاہ مان لو گی اور مجھے یہ حقوق اور پورا اختیار دے گی تو پھر تمہاری حفاظت اور تمہاری آزادی پوری طرح میری ذمہ داری ہوگی۔ تم ابھی سمجھ نہیں سکتے کہ پھر تم کتنے آزاد اور کتنے خوش و خرم رہو گی۔ اس کے ساتھ آزادی و چین اور سکون کی نئی زندگی شروع ہوگی۔ چیل روز وہاں آتی اور بار بار بڑے پیار محبت سے ان باتوں کو طرح طرح سے دہراتی۔ رفتہ رفتہ کبوتر اس کی اچھی اور میٹھی میٹھی باتوں پر یقین کرنے لگے۔ ایک دن کبوتر نے آپس میں بہت دیر مشورہ کیا اور طے کر کے اسے اپنا بادشاہ مان لیا۔ اس کی 2 دن بعد تخت نشینی کی بڑی شاندار تقریب ہوئی۔ چیل نے بڑی شان سے حلف اٹھایا اور سب کبوتروں کی آزادی، حفاظت اور ہر ایک سے انصاف کرنے کی قسم کھائی۔
جواب میں کبوتروں نے پوری طرح حکم ماننے اور بادشاہ چیل سے پوری طرح وفادار رہنے کی دل سے قسم کھائی۔ بچوں، پھر یہ ہوا کہ کچھ دنوں تک چیل کبوتر خانے کی طرف اس طرح آتی رہی اور ان کی خوب دیکھ بھال کرتی رہی۔ ایک دن بادشاہ چیل نے ایک بلی کو وہاں دیکھا تو اس پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسا زبردست حملہ کیا کہ بلا ڈر کے بھاگ گیا۔ چیل اکثر اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے کبوتروں کو لبھاتی اور انہیں حفاظت اور آزادی کا احساس دلاتی۔ اس طرح کچھ وقت اور گزر گیا۔ کبوتر اب بغیر ڈرے اس کے پاس چلے جاتے۔ وہ سب آزادی اور حفاظت کے خیال سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ ایک دن صبح کے وقت جب کبوتر دان چگ رہے تھے تو چیل ان کے پاس آئی۔ وہ کمزور دکھائی دے رہی تھی، معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بیمار ہے۔ کچھ دیر وہ چپ چاپ بیٹھی رہی اور پھر شانہ آواز میں بولی، بھائیوں اور بہنوں، میں تمہارے حکمران ہوں۔ تم نے سوچ سمجھ کر مجھے اپنا بادشاہ بنایا ہے۔ میں تمہاری حفاظت کرتی ہوں اور تم چین اور امن سے رہتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ میرے بھی کچھ ضرورتیں ہیں۔ یہ میرا شاہی اختیار ہے کہ جب میرا جی چاہے میں اپنی مرضی سے تم سے ایک کو پکڑوں اور اپنے پیٹ کی آگ بجھاؤں۔ میں آخر کب تک بغیر کھائے اور پیے زندگی رہ سکتی ہوں؟ میں کب تک تمہاری خدمت اور تمہاری حفاظت کر سکتی ہوں؟ یہ صرف میرا حق نہیں ہے کہ میں تم میں سے جس کو چاہوں پکڑوں اور کھا جاؤں، بالکل یہ میرے سارے شاہی خاندان کا حق ہے۔ آخر وہ بھی تو میرے ساتھ مل کر تمہاری آزادی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس دن اگر اس بڑے سے بلی پر میں اور میرے خاندان والے مل کر حملہ نہ کرتے تو وہ بلانا نہ معلوم تم میں سے کتنوں کو کھا جاتا اور کتنوں کو زخمی کر دیتا۔ یہ کہہ کر بادشاہ چیل قریب آئی اور ایک موٹے سے کبوتر کو پنجوں میں دبوچ کر لی گئی۔ سارے کبوتر منہ دیکھتے رہ گئے۔ اب بادشاہ چیل اور اس کے خاندان والے روز آتے اور اپنے پسندیدہ کے کبوتر پنجوں میں دبوچ کر لے جاتے۔ اسی تباہی سے کبوتر اب ہر وقت پریشان اور خوف زدہ رہنے لگے۔ ان کا چین اور سکون مٹ گیا تھا، ان کی آزادی ختم ہو گئی۔ وہ اب خود کو پہلے سے بھی زیادہ غیر محفوظ سمجھنے لگے اور کہنے لگے، ہماری بے وقوفی کی یہی سزا ہے۔ آخر ہم نے چیل کو اپنا بادشاہ کیوں بنایا تھا؟ اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو پیارے بچوں، جو بھی کام کرو اس میں عقل کا استعمال بے حد ضروری ہے۔